بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری کامیابی، پوری دین میں رکھی ہے، اور دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیر کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، یہ ہماری اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت تو بہت سی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کے عمل نامے سے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے عمل نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ کے تمام احکام ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حکم ہے نماز کا۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کا معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو بھی شخص ان پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعامات سے نوازے گا، ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ ملے گا، پوری صراط کے پل پر بجلی کی چمک کی طرح گزرے گا، اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کا نماز پورا نکل آیا اس کے باقی اعمال پورے نکل آئیں گے، اور جس کا نماز خراب نکلا اس کے باقی اعمال خراب نکلیں گے۔ نماز اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نمازوں کو جاندار شاندار بنانے کے لیے علم کو سیکھے، علم اور ذکر کرنے والے بنے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، قرآن مجید کا ایک آیات سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ہر مرد عورت بالغ پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں پر گزار سکے، جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک جان سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کرنے والے بنے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کا مثال زندہ جیسا ہے، ذکر نہ کرنے والے کا مثال مردہ جیسے ہیں۔ ایک سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ پاک جنت میں اتنا بڑا درخت لگا لیتا ہے کہ اس کے نیچے 100 سال حلبی نسل کا گھوڑا دوڑ لگائے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ذکر میں 3 مسنون اذکار ہے۔ تیسرا کلمہ، درود شریف و استغفار، صبح اور شام 100 دفعہ جو اس کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اس کو حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اکرام مسلم والے بنے، اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اوروں کا حق ادا کرنے والے بنے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی عیادت کرتا ہے، بیمار فرسی کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی کوئی شرعی حاجت پورا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی 73 حاجت پورے کریں گے، ایک دنیا آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، باقی 72 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ مسلمان پر حقوق ہے، مسلمان کا حق ادا کرنے والے بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا حقوق، اپنے والدین کا، بھائیوں کا، بہنوں کا حقوق ادا کرنے والے بنے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اخلاص والے بنے کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اس میں اللہ کی رضا ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مفہوم ہے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاص۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمالوں کو گنیں گے نہیں، تولیں گے۔ اب جس کا اخلاص میں وزن ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اگر ہم پہاڑوں برابر سونا چاندی خرچ کرے اور اس میں ریاکاری دکھلاوا ہو تو یہ کل قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا کہ ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم خود بھی اچھا کام کریں، اوروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے، خود بھی برا نہ کرے، اوروں کو بھی برائی سے منع کرے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب نے یہی کلمے کی دعوت دی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جس نے بھی وقت کی نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جس نے نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ آج اگر ہم بھی نہ مانیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نے بھی یہی کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جس نے بات مانی وہ کامیاب، جس نے نہ مانی وہ ناکام۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس کام کا ذمہ دار ہے۔ اب جس نے بھی وقت نہیں لگایا تو جلد سے جلد 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھے، پھر مقام پر اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرے۔ اب جن کو دین کا علم نہیں، دین سے نہ آشنا ہے، اس کو تو آشنا کرنا ہے۔ اب خود بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اب اس کلمے کو لے کر در در پھرنا ہے۔ تو سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ، ارادے فرمائیں انشاءاللہ 4 مہینے کا انشاءاللہ ہمارا بیرنا انشاءاللہ فراغت کے بعد سال کا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔